دعا برائے ظہور حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ لیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتی تسکنہ ارزقہ ان وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ صلوات خاندان خطیب ماشاءاللہ تعداد کافی ہے، کافی کثیر تعداد سادات و مومنین کریم کربلا دے ماتمی عزادار میرے شیعہ سنی بھائی تشریف فرماؤ۔ کوشش کر کے خاندان عصمت و طہارت تے جتنی بلند آواز ممکن ہے اتنی بلند صلوات پڑھو۔ اپنے اپنے مرحومین نو ذکر پاک دے ثواب وچ شامل کرو۔ اپنے اپنے مرحومین بالخصوص بانیان مجلس دے تمام مرحومین دے بلندی درجات واسطے بھی بآواز بلند صلوات۔ اجے بھی ویکھ رہے ہیں کچھ احباب درود پاک دی عبادت شامل نہیں ہوئے۔ کوشش کر کے سرکار حجت خدا قائم آل محمد دی عزت اور عظمت تے اول تو لے کے آخر تک بلند آواز صلوات تلاوت۔ الحمدللہ حسب معمول ہمیشہ دی طرح پڑھے لکھے زیرک اور مقدس سماعت رکھنے والے چہرے تشریف فرما۔ ایک لمحہ ضائع کیتے بغیر ادب والے گھرانے دا ذکر، ادب نال جناب دی حسین سماعتاں دی نظر، ایک قطع آغاز مجلس وچ نظر کر رہے ہیں۔ پہلی دو لائناں دو مصرے یہ ہیں اس قطع دی تمہید۔ آپ پہلی دو لائنوں پہ بول پڑیں گے تو آپ کی مہربانی ہے، نہیں بولیں گے تو میں پریشان اس لیے نہیں ہوں گا کہ آپ کی خاموشی بھی آپ کی توجہ کی دلیل ہوگی۔ اگر آپ تیار ہیں تو میں ایک لمحہ آپ کا ضائع نہ کروں، قطع نظر کرتا ہوں۔ مرض کریں کہ باقی نہیں رکھ پاتے ہیں جب ساکھ کھلونے۔ میرے لفظوں کی سمجھ آ رہی ہے جی؟ میرے لفظ پہنچ رہے ہیں جی آپ تک؟ کوئی ہاں تو کریں۔ پہنچ رہے ہیں؟ اچھا۔ باقی نہیں رکھ پاتے ہیں جب ساکھ کھلونے۔ میں یہ عرض کریں کہ کھلونے جب اپنی ساکھ کو برقرار نہیں رکھ سکتے، جب اپنی ساکھ کو باقی نہیں رکھ سکتے تو باقی نہیں رکھ پاتے ہیں جب ساکھ کھلونے بچوں کو نظر آتے ہیں پھر راکھ کھلونے۔ جب کھلونے اپنی ساکھ کو برقرار نہیں رکھ سکتے، باقی نہیں رکھ سکتے، قائم نہیں رکھ سکتے، تو بچوں کو وہ
راکھ نظر آتے ہیں، راکھ، ٹھیک ہے۔ یہ 2 لائنیں تھی تمہید، اگلی 2 لائنیں نتیجہ اور میرے قصیدے کا موضوع، ٹھیک ہے۔ میں نتیجہ پڑھوں گا اور آپ کے ایک دفعہ چہروں کو دیکھوں گا، زیارت کروں گا، آپ کے چہرے بتائیں گے کہ کس کس کو میری بات سمجھ آ گئی۔ باقی نہیں رکھ پاتے ہیں جب ساکھ کھلونے، بچوں کو نظر آتے ہیں پھر راکھ کھلونے۔ میں اکرے کے میدان میں خود آ گیا، جھولے سے نکل کر اصغر کو نظر آئے جو 9 لاکھ کھلونے۔ میدان میں خود آ گیا، جھولے سے نکل کر اصغر کو نظر آئے جو 9 لاکھ۔ یہاں سے قصیدے کا آغاز کرنا تھا، لیکن جتنی داد، دعا، توجہ پذیرائی قصیدے کے لیے درکار تھی اتنی ہوئی نہیں۔ ایک قطع میں اور تلاوت کردا، جے تا کوئی قصیدے والا ماحول بنے تو پھر قصیدہ پڑھ دیاں، نہیں تو پونا گھنٹہ میرا ٹائم ہے، پھر آج پونا گھنٹہ تقریر ہی کر دیں، ٹھیک۔ قصیدہ تو خاموش مجمع میں مجھ سے تو نہیں پڑھا جاتا، اور کوئی ذاکر پڑھ لیتا ہوگا، مجھ سے نہیں پڑھا جاتا، کیونکہ ہم عادی ہو چکے ہیں زندہ قوم میں پڑھنے کے، ٹھیک ہے۔ تو زندہ بندے کی یہ نشانی ہے کہ زندہ بندہ بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ دے سونے حبیب نے یہ نہیں آکھیا بھئی ہمارا ذکر کرو اور ہمارا ذکر سنو، نہیں، یہ نہیں آکھیا۔ فرمایا اپنی محفلوں کو زینت دو ہمارے ذکر سے، ٹھیک ہے۔ تو زینت ایسے تو نہیں ہوتی کہ ذاکر پڑھ رہا ہو اور آگے بندہ پریشان بیٹھ رہا، ایسے نہیں۔ جب آپ ذکر کے استقبال میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، واہ واہ کہیں گے تو پھر ذکر کی زینت میں اضافہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک قطعہ میں اور پڑھتا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ قصیدے والا ماحول بنتا ہے یا سوزیوں کو بٹھانا پڑے گا۔ میں عرض کریں کہ حیدر کے پسر بولے، حیدر کے پسر یعنی سرکار حسین بادشاہ، حیدر کے پسر بولے کہ یہ میرا پسر ہے۔ دیکھیں کتنا اچھا بولتے ہیں یار آپ، دیکھیں بہت اچھا بولیں، تھوڑی سی اور مدد کریں گے، ٹھیک ہے۔ خصوصاً جو پیچھے میرے مہربان، میرے محسن تشریف فرمائے، وہ ذرا ذکر پاک میں داد اور دعا کی شکل میں شریک ہوں گے تو ذرا پڑھنے کا لطف آئے گا۔ حیدر کے پسر بولے کہ یہ میرا پسر ہے، میری ہی طرح تجھ کو یہ تبدیل بناتا۔ امام فرما رہے ہیں فطرس، تجھے پرواز کی جلدی جو بڑی تھی، ورنہ میرا اصغر تجھے جبریل بناتا۔ ارے کیا کہنے، ایسے ایسے یہ اب قصیدے والا ماحول بنے جی۔ اب قصیدہ پڑھنے کا ذرا لطف آئے گا، چونکہ جتنا ٹائم میں نے پڑھنا ہے خلوص سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرے سامنے خلوص والے چہرے تشریف فرمائیں، میں بالکل انتظار نہیں کرانا چاہ رہا۔ باب الحوائج شہزادہ علی اصغر بادشاہ دی عزت و عظمت دا ایک بڑا خوبصورت قصیدہ جناب دی نظر کر۔ اچھا ایسے ہی ادب سے پڑھوں یا افراتفری پا دیں؟ ادب ٹھیک ہے نہیں، چلے ٹھیک ہے۔ ایک ادبی قصیدہ آپ کو سنا دوں، بڑا مزیدار اور دلچسپ قصیدہ ہے۔ یہ نہیں کہ بندہ سن رہا ہے تو وہ پریشان ہو گیا کہ یاسر بھائی نے یہ کوئی فلسفہ شروع کر لی، وہ نہیں، دلچسپ قصیدہ آپ کو سناؤں گا۔ آپ کا موڈ ہے قصیدہ سننے کا؟
وہ جو آخری میرے مہربان تشریف موڈ ہے جی قصیدہ سننے کا، اول تو لے کے آخر تک دائیں بائیں ایک ایسی صلوات پڑھیں کہ مجھے قصیدہ پڑھنے کا دل کرے۔ شکریہ۔ کیا کہوں کیا حسین کا اصغر، غور کرنے تھوڑے پیار واسطے تھوڑی محبت واسطے جڑا سید فقیر ماتمی ازادار اجے تک نوکر نو دعا نہیں دے سکیا، اس دی دعا واسطے میں مصرع پھر دہرا رہا میں عرض کر رہا ہاں 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 کیا کہوں کیا حسین کا اصغر، 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 میں صدقے مطلع مصرع اول کیا کہوں کیا حسین کا اصغر۔ شاعری دنیا میں جو کام آپ کا نوکر کرنے لگا ہے، شاعری دنیا میں یہ کام پہلی دفعہ ہوا۔ حسین کا اصغر یہ اس کی ردیف ہے، بار بار ریپیٹیشن ہے، ٹھیک ہے۔ حسین کا اصغر پہلے قافیہ ہوتا ہے پھر ردیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حسین اور اصغر یہ اس کی ردیف ہیں، درمیان میں لفظ ہے کا، کیاف الف کا، یہ دو حرفی جو لفظ ہے نا یہ اس کا قافیہ ہے، قافیہ۔ شاعری دنیا میں یہ کام پہلی دفعہ ہوا کہ ردیف کے درمیان میں قافیہ رکھا گیا، ٹھیک ہے۔ اتنی دیر لا کے میں گل سمجھاون دی کوشش کی تھی ہے، اب جس کو سمجھ آ گئی ہے نا اس کے ہاتھ اس کا چہرہ بتائے گا کہ اس کو بات سمجھ آ گئی ہے۔ انتظار نہیں، اگلا مصرع پڑھا گل مکمل کرا عرض کریں ہاں 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 کیا کہوں کیا حسین کا اصغر، ہاں کیا کہوں کیا حسین کا اصغر، کیا کہوں کیا حسین کا اصغر، یوں ہی کہہ دوں حسین سا اصغر، میں سب کے ایسے ہی سننا چاہیے، ایسے ہی ادب کو وصول کرنا چاہیے جیسے آپ نے حق ادا کیا۔ اچھا میں آپ کو پریشان تو نہیں کر رہا نا؟ کیا کہوں کیا حسین کا اصغر، یوں ہی کہہ دوں حسین سا اصغر، حسین کا اصغر، حسین سا اصغر، پورے قصیدے میں ایسے ہی چلے گا۔ حسین کا اصغر، کا اور سا یہ قافیہ ہے۔ ایک جملہ، یہ جوانی میں مصطفیٰ ہے، یہ جوانی میں
مصطفیٰ ہے. اگو لفظ آ رہے مگر. مگر اتنا حیران کن اور تجسس والا لفظ ہے مگر. بھئی کوئی بندہ گھنٹہ گل کرے نا گھنٹہ تے گھنٹہ گل کر کے اگوں آکھے مگر. وہ جڑا سنن والا ہے نا وہ پریشان ہو ویسی بھئی پتہ نہیں مگر دے اگے کیا تھے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ کوئی بانی مجھے کال کرے یاسر بھائی آپ نے ہمارے پاس ذکر پاک کے لیے تشریف لانا ہے تو میں آپ کو اتنی نیاز پیش کروں گا. اگوں آکھے مگر. پھر میں پریشان ہونا بھی پتہ نہیں مگر دے کے کیا ہے. باویں آکھے مگر اگلے سال. لفظ ہے مگر. مگر میں آرام سے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ بچوں کو بھی میری بات سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے. ہوں غور کرنے حسین کا اصغر حسین سا اصغر 2 لائنہ دا شعر ہے. یہ تخیل پہلے سنا ہو تو داد نہ دیجیے گا. اگر بات نہیں کروں اور بات جہاں لگ جائے تو کم از کم اتنا ہاتھ تو اٹھائیے گا کہ میں بھی گھر تک آپ کو دعا کرتا جاؤں. ہوں غور کرنے حسین کا اصغر حسین سا اصغر یہ جوانی میں مصطفیٰ ہے مگر. ہوں گل مگر دے گئے غور کرنے 2 لائنہ دا شعر ہے. عرض کریں یہ جوانی میں مصطفیٰ ہے مگر. یہ جوانی میں مصطفیٰ ہے مگر. بچپنے میں حسین تھا اصغر. بھائی صدقے جاؤ. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. علی ولی اللہ. علی ولی اللہ. بے شک. لطف آ رہا ہے جی. میرا آپ سے لطف کا وعدہ ہے. یہ وعدہ نہیں کرتا کہ آپ کھڑے ہو کے دعوت دیں گے. یہ نہیں. ٹھیک ہے. آپ کو مزہ آئے گا قصیدہ سننے کا جیسے جیسے قصیدہ آگے چلے گا. اور کرنے یہ جوانی میں مصطفیٰ ہے مگر بچپنے میں حسین تھا. بچپنے میں حسین تھا اصغر. شعر اس تو کمال پڑھنا چاہ رہے ہیں. کچھ شعر صرف سننے سے تعلق رکھتے ہیں. کچھ شعر سننے سے اور دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں. جو مجھے دیکھے گا نا مجھے دیکھے گا اس کو بات سمجھ آئے گی. غور کرنے انتظار نہیں. اگر آپ تیار ہیں شعر وصول کرنے کے لیے تو اگلا شعر ہدیہ کر دوں. مجھے دیکھیے گا. اگر بات سمجھنی ہے میچ کریں. جس سے مرضی ہے مانگ لو بیٹے. جس سے مرضی ہے مانگ لو بیٹے. تم کو دیں گے حسین یا اصغر. جس سے بسم اللہ کرا پھر آقا. اچھا یہ معجزہ ہوتا ہے. معجزہ ساؤنڈ والا مجھے کہہ رہا ہے کہ شعر پھر پڑھ دیں. کہہ دوں زیغم بھائی یہ بسم اللہ اونچی نہیں کہتے پھر اب میں کیا کروں. کہیں گے شعر پھر پڑھیے. چلیں آپ نے ویسے کہا تو نہیں لیکن میں پڑھ دیتا ہوں. غور کر لیں شعر پھر پڑھ رہے ہیں. مرض کر رہے ہیں جس سے مرضی ہے مانگ لو بیٹے. جس سے مرضی ہے مانگ لو بیٹے. تم
صدقے زیغم بھائی شکریہ، آپ کی دعا کا شکریہ ہے. جس سے مرضی ہے مانگ لو بیٹے، تم کو دیں گے حسین شاہ. شعر اس سے کمال. تا سا تھا یا، یہ کافیہ ہے. کیف الف کا، سین الف سا، تھے الف تھا تے. اگلا کافیہ چلیں کوئی بات، یہ الف یا، ٹھیک ہے، یہ ہیں کافیے. اگلا کافیہ میں پہلے بتاتا ہوں. اگلا کافیہ ہے نون الف نا. اس کا مطلب نہیں، مزید توضیح نہیں. حسین بادشاہ 10 محرم میدان کربلا چاہے، عمر ابن سعد کمینہ، اللہ دی اس کمینے تے لعنت ہوئے. ایک کمینہ اپنے خیمے دے وچ نکلیا. اس عمر ابن سعد نے آقا حسین نال کوئی ایسی گل کی تھی، حسین بادشاہ دے چہرے تے جلال آ گیا. امام حسین کمینے دے پاس ویکھ کے کمینہ صدقے بھائی صدقے. میں صدقے جا کٹ تو سکتا ہے سر ہمارا، مگر نہ جھکے گا حسین. نہ تھک تو نہیں گئے؟ ایک دو شعر اور پڑھتے ہیں پھر دیکھیں. صرف داد لینا مقصد نہیں ہے، ٹھیک ہے. چھوٹے بچے جو میرے ینگ جنریشن کے جوان تشریف فرمائیں، ان تک کچھ پہنچانا بھی مقصد ہے، ٹھیک ہے. ذرا بزرگ دعا دیتے ہیں تو جوانوں تک کچھ پیغام پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ داد والا کام بھی مجھے آتا ہے، وہ ابھی کر لیں گے، لے لیں گے، ابھی سب سے داد لے لیں گے. لیکن 2 شعر قصیدے کے اور ہدیہ کرتا ہوں. اگلا کافیہ ہے تے الف تا، ٹھیک ہے. میں نے آج سفر کیا، چونکہ میرا قریب خانہ اسلام آباد میں ہے. تا میں نے سفر کیا اسلام آباد تا 31 چک. تو جو ہے یعنی اسلام آباد سے لے کر 31 چک، یہ میں نے سفر کیا. تا اس کا مطلب ہے سے لے کر، ٹھیک ہے. اور مطلب تو میں سمجھا دیتے ہیں. کسی بندے سے پوچھو نا، آج بھی کسی مومن سے پوچھو کہ علی اصغر کا کیا مطلب ہے، وہ کہے گا چھوٹا علی. ایسے ہی ہے قبلہ. کسی سے پوچھیں کہ علی اصغر کا کیا مطلب ہے، وہ کہے گا چھوٹا علی. جب وہ کہے گا نا کہ علی اصغر کا مطلب ہے چھوٹا علی، میں ہاتھ جوڑ کے اس شخص کو، اس عالم کو، اس ذاکر کو کہوں گا میرا ویر، یہ اصغر اور اکبر یہ صرف پہچان کے لیے رکھے گئے، ورنہ ان میں چھوٹا بڑا نہیں کوئی، ان میں چھوٹا بڑا نہیں کوئی، ہے محمد حسین تا اصغر. صدقے پھر ایک دفعہ پوچھ رہا ہوں، لطف آ رہا ہے؟ صدقے بھائی نے نیاز عطا کی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شعر پھر پڑھو، ٹھیک ہے. تو اب آپ نہ بھی کہیں تو پھر ایڈوانس شعر کہہ دوں پھر. اچھا آپ ایک کام کریں نا، بسم اللہ اونچی آواز میں کہیں گے نا تو پھر شعر پڑھنے کا لطف آئے. میں آپ کو یہ تنگ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا.
جو ہم مسجد میں پڑھتے ہیں یا گھر فرادہ پڑھتے ہیں وہ ہے شریعت کی نماز. ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے, ہوں ہاں کریں, ایسے ہی ہے. ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ ہے عشق کی نماز. ایسے جو ہم شریعت کی نماز پڑھتے ہیں اس میں مومن کو حکم ہے کہ بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھے, ہے کہ نہیں؟ اگر وہاں ہم بسم اللہ اونچی پڑھتے ہیں تو یہاں بسم اللہ اونچی کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے؟ اب میں پوچھتا ہوں, شعر پھر پڑھیے صدقے, اب شعر پڑھنے کا لطف آئے گا. غور کریں, نرس کریں. ان میں چھوٹا بڑا نہیں کوئی, ان میں چھوٹا بڑا نہیں کوئی, ہے محمد حسین تا اصغر. میں صدقے یہاں ان میں چھوٹا بڑا نہیں کوئی, ہے محمد حسین تا, یعنی حسین سے لے کر اصغر تک سبھی محمد ہیں. قصیدے دا آخری شعر اور حاصل قصیدہ شعر نظر کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ اتنی توجہ ہے کہ مجھے تمہید کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بالکل ڈائریکٹ میں شعر پڑھنا ہے, لیکن شعر نو تولنے جتنا نوکر دا حق بنے اتنی داد عطا کرنی ہے. حسین کا اصغر, حسین سا اصغر, حسین تھا اصغر, حسین یا اصغر. غور کرنے بحث کریں. انبیاء جب چلے گئے سارے, انبیاء جب چلے گئے سارے, تب یہ بولے حسین اصغر. ارے کیا کہنے, نعرہ نعرہ ایک مل کے. ہمیشہ جو ہے کریم کربلا کی زری سے ماسوں یہ ہاتھ جو ذکر پاک میں اٹھ کے ذکر پاک کی زینت میں اضافہ کریں. ٹھیک ہے, وہ ایک قصیدہ تے پڑھیا ذرا اپنے اندر کے شاعر کو مطمئن کرنے کے لیے. ایک قصیدہ اس ہستی کا پڑھتے ہیں جس ہستی کی وجہ سے مظلوم کربلا کا یہ پاک ذکر ہے. جس ہستی کی مرہون منت ہے کریم کربلا, نواب کربلا, سلطان کربلا, شہنشاہ کربلا, مظلوم کربلا کا یہ پاک ذکر. ٹھیک ہے, اس ہستی کا آپ کو ایک قصیدہ سنائیں گے. جیسے آپ صلوات پڑھیں گے ویسے ہی میں قصیدہ پڑھوں گا. ہر فضیلت بنی فاطمہ کے لیے, نشد کے ذرا غور کرنے, تھوڑے پیار واسطے, تھوڑی محبت واسطے میں مصرع پھر دوہرایا. غور کرنے, فاطمہ نہیں کہنا, سیدہ کہنا ہے. بچوں کو سمجھانا تھا وہ سمجھا دیا, اب سیدہ کہنا ہے. بحث کریں. ہاں, ہر فضیلت بنی سیدہ کے لیے, ہر فضیلت بنی سیدہ کے لیے, ہر فضیلت بنی سیدہ کے لیے, ہر فضیلت بنی سیدہ کے لیے,
फजीलत बनी सैयदा के लिए। दोबारा जब शुरू करूँगा तो फिर इसको थोड़ा सा तेज होना चाहिए। मैं क्या करें यहाँ, हर फजीलत बनी सैयदा की, सैयदा के लिए ये बार बार आएगा, ठीक है। पहले अपने मिसरे को तोलना है। जब शायर लिखता है हर फजीलत बनी सैयदा के लिए, अगला मिसरा अगर वो अच्छा शायर है ना, अच्छा, तो फिर अगले मिसरे में उसको हर फजीलत लिखना पड़ेगी, लिखना पड़ेगी। हुण मैं मिसरा पढ़दा, मैं मिसरा तिलावत करदा, तुसां मिसरे नूं सोचना है, अपने ज़मीर दे तराजू तोलना है। अगर हर फजीलत एक मिसरे में आ जाए तो दाद ऐसी जैसा मिसरा है। हुण इंतज़ार नहीं, अगला मिसरा नजर करें, गल मुकम्मल करें, मर्ज करें। हाँ, हर फजीलत बनी सैयदा के लिए, 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 बस बना है अली सैयदा के लिए। मिलके हर फजीलत बनी सैयदा के लिए। केडी सौखी ते मज़ेदार गल है यार कि बस बना है अली। सैयदा के लिए एक सियाणा आई ना, सियाणा वो जिवें आते ना भी वो सियाणे ये गल कर गए, ठीक है बाबा जी। एक सियाणा आई ना, उस अपने मुरीद नूं आख्या, मुरीद नूं बई एक बंदे दे दो दिल होंदे, दो। उस मुरीद आख्या पीर साईं बंदे कितने ने? उस आख्या बंदा तो एक है। तुस आख्या दिल? उस आख्या दो। उस आख्या पीर साईं कोई गल समझ नहीं आई, बंदा एक है दिल दो हैं। उस आख्या भाई मुरीद परेशान ना हो, ये बंदा सुबह उठता है ना, बंदा आता भाई एक दिल करता है काम ते जावा, तो एक दिल करता है। ये गल क्यों की है? इस शेर के पिछे ना एक वाक़या है, वाक़या तारीख का एक वाक़या है बाबा जी। इस शेर के पसे मंज़र में एक वाक़या है। मेरा दिल चाह रहा है, एक दिल करता है वाक़या पूरा पढ़ा, फिर दिल आता है भाई ये ज़िक्र हुसैन मौजज़ा है। वाक़या ना पढ़ो, डायरेक्ट शेर पढ़ो, और शेर पढ़ के देखो कि कितने हजरात सबसे पहले इस शेर पे पहुँचते हैं। वाक़या नहीं, शेर अर्ज करें यहाँ। दर्ज बन गए मलक अर्श से आ गया, दर्ज बन गए मलक अर्श से आ गया, दर्ज बन गए मलक अर्श से आ गया, ज़ात बदली गई सैयदा के लिए। ओहो रल के हाथ ऊंचे। दर्जी बनकर मलक अर्श से आ गया, ज़ात बदली गई। देखिए मेरा काम है आपको अच्छा शेर सुनाना, वसूल आपने करना है। और जेड़ा बंदा इस गल का आदी हो गया है कि जाकिर कोई 6 बारी मिंबर से हाथ मारे तो वो बोले, उस बंदे को मैं थे हाथ जोड़ के माजरत चाह रहा, ठीक है। जाकिर नूं चाहिए अक्ल नूं हाथ मारे, मिंबर दे ना मारे। सदके हाँ, मेरा काम है जो शेर सुनाए ना, अभी जो शेर सुनाए
میرا کام ہے آپ کو اس سے بڑا شعر سنانا، ٹھیک ہے، اس سے اچھا شعر سنانا، ٹھیک ہے، وصول آپ نے کرنا ہے۔ اگر آپ تیار ہیں نا اول سے لے کے آخر تک، تو میں شعر اس سے بڑا سنا رہا ہوں اور دیکھوں گا کہ داد اس سے بڑی ہے یا کچھ اور بات ہے۔ غور کرنا ہے، میں عرض کریں آیتیں جب بھی آئی تو بیٹھے رہے، آیتیں جب بھی آئی تو بیٹھے رہے، آیتیں جب بھی آئی تو بیٹھے رہے، بس اٹھے ہیں نبی سیدہ کے لیے۔ بھائی زندگیاں دراز، آیتیں بسم اللہ کرا، بنا وجود کے جو سر کلام کرتا ہے، اچھا پھر اس کلام کو اللہ سلام سلام کرتا ہے۔ اور جہان بھر کے یزیدیوں کا اس زمانے میں فقط حسین ہی جینا حرام کرتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ صدقے آیتیں جب بھی آئیں تو بیٹھے رہے، بس اٹھے ہیں نبی۔ چلیں کچھ ماتمیوں کی داد دیکھ کے، باقیوں کی خاموشی دیکھ کے آج آپ کو ایک نیا شعر سناتے ہیں اس قصیدے کا، نیا، ٹھیک ہے۔ ایک فضا ہیں جو بول سکتی ہیں یہ، میں عرض کریں کہ ایک پاک بی بی فضا ہیں جو یہ بات کر سکتی ہیں۔ کون سی بات؟ غور کرنے، میں عرض کریں ایک فضا ہے جو بول سکتی ہے یہ، ایک فضا ہے جو بول سکتی ہے یہ، ایک فضا ہے جو بول سکتی ہے یہ، میری خلقت ہوئی سیدہ کے لیے۔ ایک فضا ہے جو بول سکتی ہیں یہ، میری خلقت ہوئی۔ آخری شعر جناب دی عظیم تمام، میری ساری پڑھائی ایک پاسے، ایک کلہ شعر ایک پاسے، ٹھیک ہے بیٹا۔ ایک لفظ ہے ادو، ٹھیک ہے بیٹا، لفظ ہے ادو۔ ادو کا مطلب ہوتا ہے دشمن، ٹھیک ہے۔ ادو کا کیا مطلب ہے؟ آپ بولیں ادو کا کیا مطلب ہے؟ دشمن۔ مزید توضیح کی ضرورت نہیں، غور کرنے۔ میں ایک مشورہ پیش کر رہا ہوں، مشورہ پسند آ جائے تو ہاتھ بلند کر دیجیے گا، یہ آپ کی مرضی پہ ہے۔ میں مشورہ پیش کرتا ہوں، عرض کریں سیدہ کے ادو پر تبرہ کرو، سیدہ کے ادو پر تبرہ کرو، سیدہ کے ادو پر تبرہ کرو، بس یہی ہے خوشی سیدہ کے لیے۔ جناب بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی ذات پہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، بے حساب ملتا ہے۔ جناب سیدہ بسم اللہ، کی بسم اللہ۔ دشمن پہ لعنت کرنے سے خود میں اونچا مقام ملتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ جب بھی آپ ملیں گے میرے ادھار بسم اللہ کریں۔ کریم کربلا اس ذکر کو، آپ کی یہاں تشریف آوری کو، بانیان مجلس کے اس اہتمام کو عظیم عبادت میں شمار فرمائے اور اس کا اجر کثیر، اجر عظیم عطا فرمائے۔ اتنے ممبر چھوڑ دیں، وہاں ٹائم بھی تقریباً میں اپنا پڑھ چکے ہیں۔ پیارا بھائی ہے، اس نے فرمائش کی ہے
لیکن میں ہاتھ جوڑ کے نیکسٹ جب بھی مجلس میں ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعمیل حکم ہوگی. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرماندے ہیں کہ لاکھ فضائل کے سمندر بہا دیے جائیں لیکن وہ زخمی بی بی جو دور سے آتی ہے صدقے تواڈی ہائے بہت سونی ہائے کی تیج. وہ زخمی بی بی جو دور سے آتی ہے اور بہت دیر سے جاتی ہے. وہ مخدومہ تب تک راضی نہیں ہوتی جب تک ان مظلوموں کی غربت اور مظلومیت نہ پڑی جائے. مصاحب خان تا میں ہاں ہی نہیں، بس ایک ادرا جہا سلام گزار آکھ لو، منقبت خان آکھ لو، قصیدہ خان آکھ لو، گداگری والا سلسلہ ہے. سلطان الذاکرین بابا احمد بخش بھٹی وہ ایک جملہ پڑھتے ہیں، فرماندے ہیں بہوں سونا پتر ہئی حسین دا اکبر. صدقے 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 یقین کرو یہ ذاکر دا کمال نہیں ہوتا، بانی دا خلوص ہوندے، عزاداراں دی اپنی معرفت ہوندی ہے. بہوں سونا پتر ہائی حسین دا اکبر. بابا جی یہ جملہ آکھ کے نا کہ سلطان الذاکرین منہ تے ماتم کر کے نا اگلا جملہ آدھے وہ آدھے جتنا سونا ہائی اتنا اوکھا لتھے. کسی نے تے سمجھ آئی اسی نا میں کیا بہوں سونا پتر ہائی حسین دا اکبر. جتنا سونا ہائی اتنا ایک شعر میں پڑھنا پھر میں ایک وین یہ پڑھنا ہے کہ پتر لتھا کی میں پیو چایا کی میں میں صدقے میں کہ بھی جی میں یہ ویڑا اجڑے ہے نا میں کوئی نہیں اجڑیا تے مولا دا ماتمی ہے یہ آدھے پاک سیدہ دا ویڑا اجڑیا نہیں بابے دی امت ہاس ہاس کے اجاڑے ہیں. ماشاء تھوڑی معرفت ہے جی، میرا کمال نہیں. چونکہ شاعر نونا مالک نے کمال دیتا ہوں کہ شاعر اگر پوری شہادت پڑھنا چاہے ایک شعر جو پڑھ سکتا ہے. میں ایک شعر ہدیہ کرنا، سارے ماتمی بیٹھے ہو، سارے عزادار بیٹھے ہو، سارے پرسادار بیٹھے ہو، گل میری اتھے لگ گئی نا، سمجھ آ گئی، میں لگے پڑھن دی لوڑ ہی نہ پہنچی. کسی شاعر نے لکھیا اکبر کی لاش ایسے اٹھائی حسین نے اب حشر تک رہے گی تھکاوٹ حسین کو. ہائے کرو جس کو سمجھ آئیے، ہائے کر دو، ہائے کرن تے کچھ بھی نہیں ملتا. اکبر کی لاش ایسے اٹھائی حسین نے اب حشر تک رہے گی تھکاوٹ حسین. بس ویکھ رہے ہیں تقریباً ہر اختارے ہر ہاتھ مظلوم کربلا دے سونے پتروں پرسہ دے واسطے تیار ہے. میں انتظار نہیں کروائندا، دو وین پڑھنے لیکن بڑے دکھے پڑھنے. اکبر دے بعد کتاب
ٹر گیا نے جگ تو جوانیاں اکبر دے بعد کتاب بین غریب کربلا ٹر گیا نے جگ تو جوانیاں اکبر دے بعد کتاب بین غریب کربلا ٹر گیا نے جگ تو جوانیاں اکبر دے بعد کتاب آیا پتر دی لاش تے بوکھا تے جڈا صابر دا سلطان ترے وار حسین کو آکھیا ہے سمیڈا کیتے بو نقصان دیا لی دیا راضیوں نے لک پری سب کے جواب جی میں لک پری آتا بابا آیا پتر دی لاش تے بوکھا تے جڈا صابر دا سلطان تے ترے وار حسین کو آکھیا ہے سمیڈا کیتے بو نقصان یوسف کربلا دا ماتم ثوابے ترے وار حسین کو آکھیا ہے سمیڈا کیتے بو نقصان اگلا میں سننے جنہ ماتم کرنے سیدہ دے تو کو پتار دا قتل میں ہائیو لکھ دینا جے من دیو ایک فرمانے تے میڈے ٹرن دے بعد میڈیا بھیڑی دے نہ کرا ہے سر ماتم نہیں آندہ علی دیا دیا راضیوں نے سیدہ دے تو کو پتار دا قتل میں ہائیو لکھ دینا جے من دیو ایک فرمانے تے میڈے ٹرن دے بعد میڈیا بھیڑی دے نہ کرا ہے سر اریانے اریانے صدقے سونے مکان سونے آنسو سونا گریا سونا ماتم لیکن اجے دل دی حسرت پوری نہیں ہوئی میری حسرت ہی میں آئی سارے ماتمی سارے عزادہ توڑے ہک واری تاں ہائے جوان ہائے حسین دا یوسف تو سونا بچڑا ہائے حسین دا سیریاں والا بچڑا یہ آگ کے ایک وین کرے نا دل دی اجی حسرت باقی میں وین دا اضافہ کرے نا دربار شام جزید کمینہ اللہ دی اس کمینے تے لعنت ہوئے اس کمینے قاتلان حسین نو انعام دیونے شروع کی تھے قاتلان دے رہن کمینہ انعام دے دریئے تاریخ دی ایک ظالم اگے ودے وے کہہ دے یزید میں نو انہا سارا نالو وڈا انعام دے ایک کمینہ وے کہہ دے تو کیوں وڈا انعام مانگ دے تین کیڑا ظلم کی تھے ایک کمینہ ہس کیا دے میں ہوں کوں سانگ ماریے جہندی لاش تے حسین سائیاں کڑ کڑائے ایک کمینہ وے کہہ دے حسین بن نمیر تفصیل دسا حسین دے سونے پتر کو کیویں سانگ ماریا ہویا کیا ہے ہس ہس کے قاتل اکبر دا تے کھڑا دے دے جنگ دا حالے میں یوسف مارے سیدہ دا جد عمر 18 سالے اگلا میں بڑا اوکے عزدار میں یوسف مارے سیدہ دا جد عمر 18 اگلا میں سننے جگر سنبھال کے ظالمہ دے میں جان کے پرچھی ہے وہ کرور دی
हाई दिल विच इहा ख्याले ते जड़ा बुढ़ड़ा पियो आ फल छिकसी मर वैसी पुतार नाल सदके बस किबला नहीं पढ़ता जो मजलूम हुसैन ने कि मैं अपने सोने पुत्र को ज़ीन ते सवार कीते। चलो ये भी नहीं पढ़ता जो हुसैन मौला का यूसुफ तो सोना बचड़ा कि मैं ज़ीन तो ज़मीन दी जीनत बने यो कुछ पढ़ना औखे ते भावें सौखे। मजलूम हुसैन पुत्र दी लाश ते पहुंचे। इमाम फरमाने अकबर बचड़ा मेरे नाने दी शरीयत है। मेरा नाना फरमांदे जड़ा भी कोई दुनिया तो टुरदा पिया होवे उनकी आखिरी हसरत जरूर पूछो। दसो मेरे नाने दी शक्ल वाला बचड़ा तेरी भी कोई आखिरी हसरत कोई आखिरी ख्वाहिश होवे तारीख दिए हसरत भरिया निगाहां नाल शहजादे बाबे का चेहरा डिठे वे कहन बाबा ई आखिरी वेले केड़ियां हसरत बयान करा। जे पुत्र दी आखिरी ख्वाहिश पुछ दे ते मेरे जिगर तो दीद हटा चा ते दारैन दी कोई शै लोड़ नहीं हिक पूरी कर मनशा दारैन दी कोई शै लोड़ नहीं हिक पूरी कर मनशा। आखिरी वैन सैयदा दे की में बाद मेरे पई जी दिए निकली दी खबर मंगा चा ते जे हो सकदे ता लाश मेरी ते मेरी सुगरा फे न्याज चाहिए बन जाओ।